دیکھو ہر برائی بیان کرنے کی نہیں ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر آپ کے علاقے کا کوئی بڑا تھانے دار ہے، SHO صاحب آیا آپ کے علاقے میں. اب اگر آپ اس تھانے دار سے بنا کے رکھیں گے، چل رہا ہے بیان، آپ اس تھانے دار سے اگر بنا کے رکھیں گے تو بہت سارے کام نمٹا سکتے ہیں. آپ مثال دے رہا ہوں، تھانے دار جیسا بھی تھا، علاقے میں کوئی SHO آیا، آپ نے کیا کیا، اس سے چائے وائے پلائی، تعلق اچھے کر لیے تاکہ اس سے آپ پازیٹیو کام بہت سارے بولو بھائی لے سکیں. پھر وہ فلاں مسجد کو بھی گرنے سے بچا لیا آپ نے، اور فلاں کوئی 2-4 غریبوں کے معاملے اٹکے ہوئے تھے تھانے میں، وہ جیل میں بند تھے، تعلقات کی بیس پہ ان مظلوموں کو بھی آپ نے نکلوا لیا. تو یہ آدمی کام زیادہ کرے گا نا، اس نے قوم کی خدمت زیادہ کی نا، کیونکہ SHO سے لڑ تو کوئی سکتا نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن پبلک کو ایسا آدمی پسند بولو نہیں ہوگا. پبلک کو وہ پسند ہوگا کہ ممبر پہ بیٹھتے ہی علاقے کے SHO کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، یہ چور ہے، یہ رشوت خور ہے، یہ یوں ہے، یہ فلانا ہے، ڈمکانا ہے. کام دھیلے کا نہیں کرے گا ایسا آدمی، کیونکہ جب آپ نے علاقے کی پولیس سے ہی دشمنی مول لی ہے تو اب کام تو آپ سے کخ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو کام آپ کر بھی سکتے تھے نا وہ بھی نہیں پولیس رکاوٹ ڈالے گی، وہ بھی نہیں کرنے دے گی آپ کو. لیکن پبلک میں آپ کا ڈنکا بجنا شروع ہو جائے گا. پبلک کہے گی حق پرست آدمی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں حق برائے حق کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ حق جس سے آگے کام ہو، ہر حق بات کرنے کی نہیں ہوتی. معاشرے میں اس کا فائدے کے بجائے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اس کی ہمیں حدیث سے بھی مثال ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر توجہ رکھیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی جو تعمیر ہے نا، بیت اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا وہ حتیم تک تھا. حتیم اس کا حصہ ہے، جو ایک کرو نشان ہے نا حتیم، وہ اس کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بیت اللہ کی دیواریں کھینچی تھی تو میں بھی وہیں تک کروں. لیکن چونکہ زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ کی تعمیر کم ہوئی تھی، اور ہوئی اس لیے کم تھی کہ جب زمانہ جاہلیت میں قریشیوں نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں تو حلال پیسے کم پڑ گئے تھے، پھر حرام آمدن تھی. تو انہوں نے کہا ہم حرام آمدن بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے. تو پیسوں کی کمی کی وجہ سے جو تعمیر کا کام تھا ادھورا ہوا. اتنا ہوا جتنا آج ہے، جتنا یعنی مربع ہے نا، اب تو اسکوائر ہے، تو اتنا کام ہوا. لیکن چونکہ ایک زمانہ بیت گیا تو نبی نے ارادہ کیا کہ بھئی اب تو اللہ نے اسلام کو غلبہ دیا ہے، مکہ بھی فتح ہو گیا، اب آپ نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو وہیں تک تعمیر کریں جہاں ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا. تو یہ اصل تو یہ تھا نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قومی حدیث عہد بالجاہلیہ، بہت سے لوگ جاہلیت سے نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ابھی ایمان ان کے دلوں میں پکا راسخ نہیں ہوا. اگر میں نے یہ کام کیا تو وہ یہ سمجھیں گے کہ میں حضرت ابراہیم کے قبلے کو چینج کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا اس کام کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. تو طواف تو پورے بیت اللہ کا ہوگا، حتیم کے باہر کا، لیکن تعمیر آدھی. اور اس وقت سے لے کر ایک دفعہ ایسا ہوا امام مالک کے دور میں کہ جب یہ حدیث خلیفہ کے پاس پہنچی، اس نے کہا کہ بھائی اب تو اسلام طاقت میں آ گیا ہے، تو اب میں اس کو بیت اللہ کو بڑا کر دوں گا. تو اس نے بڑا کیا. تو لیکن کیا ہوا، بعد کے خلیفہ نے اس کو گرا دیا کہ بھائی نبی نے نہیں کیا تو انہوں نے کیوں کیا. امام مالک نے فتویٰ دیا کہ جس حال میں نبی نے چھوڑا ہے نا اس میں کمی بیشی کی اجازت، بولتے کیوں نہیں بھائی، نہیں ہے. خدا کی قسم اس حدیث یہ سمجھ میں آ جائے نا، دینداروں کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں. آج بہت سے مسائل حل ہو جائیں. ہمارا ہر کام حکمت، مصلحت، بصیرت سے خالی ہوتا ہے. یعنی اگر میں یوں کہوں کہ مسلمان معذرت کے ساتھ کہ بصیرت لیس ہونا مسلمان کی ایک صفت بن چکی ہے کہ جتنا سینس لیس ہوگا اور جتنا حکمت اور بصیرت کے خلاف چلے گا اتنا پکا اور سچا مسلمان سمجھا جاتا ہے. یعنی یہ علامت بن چکی ہے. تو بھائی یہ علامت نہیں ہے. مسلمان زیرک ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ حق بیان کرتا ہے جس کا معاشرے کو فائدہ ہو. جہاں فائدہ نہیں ہے تو ہر بات بیان کرنے کی بولو بھائی نہیں ہوتی. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ سعودی عرب کی حکومت میں اتنی گڑبڑ ہو رہی ہے، آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ میں کہتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوگا. ہم اگر سعودیہ کے خلاف بیان کریں، اس کا نقصان سعودی عرب کو نہیں ہوگا بلکہ اس کا فائدہ ہوگا ان قوتوں کو جو سعودی عرب کے خلاف ہیں.
اور وہ اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ فائدہ اٹھائیں گی، ہمارے بیان کو کیش کرائیں گے وہ. تو سعودی عرب جیسا بھی ہو بھائی، ہمارے لیے پھر بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر حکومت سعودیہ ختم ہو گئی تو ختم ہونے کے بعد سعودی عرب ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا، اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو آپ بیان داغنے سے پہلے، آپ بادشاہ کے خلاف بیان کرنے سے پہلے، حکومت کے خلاف بیان کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس بیان کا فائدہ کیش کون کرا رہا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تو چھوڑ دو بھائی. بھائی فائدہ کون اٹھائے گا اس کا؟ فائدہ وہ اٹھائیں گے جو صبح شام سعودیہ کے خلاف بولتے ہیں، اور وہ بولتے ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں. فائدہ وہ اٹھائیں گے. تو انسان اس میں بہت سوچ سمجھ کے انسان کو چلنا چاہیے.